یہ ناراض بلوچ ہے کون اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ناراض بلوچ ضرور ایک ٹرمنالوجی ہے، وہ ایک طبقہ الگ ہے، اس کا ایجنڈا اس وقت بھی ڈیسٹیبلائزیشن تھا، آج بھی ڈیسٹیبلائزیشن ہے، آگے بھی ڈیسٹیبلائزیشن رہے گی۔ مارنگ جن لوگوں کو مسنگ کہہ رہی ہے وہ ایران میں یا وہ افغانستان میں جو پڑوسی ممالک کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں ان کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مسنگ ہے۔ مارنگ کو ہدایت مل رہی ہیں وہ ہربیار مری کی طرف سے مل رہی ہیں۔ ہربیار مری کون ہے؟ بی ایل اے کے بانی ہیں۔ اس کی کوئی ثبوت پیچھے ہے یا ایسی مطلب سنی سنائی باتیں ہیں؟ ہم لاجک سے بات کرتے ہیں۔ مارنگ سلیکٹڈ لوگوں کے لیے بولتی ہے، مارنگ ان لوگوں کے لیے بولتی ہے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بی ایل ایف، بی آر اے، یو بی اے یا کسی بھی کالعدم تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں۔ مارنگ کی جو اس وقت ٹیم ہے ساری بی وائی سی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی، اس کا جو کلات ڈویژن ہے، کلات ڈویژن میں جو ان کا ہیڈ ہے اس وقت وہ فیصل ایک ان کا کمانڈر ہے بی ایل اے کا، اس کا سگا بھائی ہے۔ تو اب اور وہ جلسے کرا رہا ہے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کرا رہا ہے، دوسرا بھائی پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا اور ایک بھائی یہاں جلسے کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں۔ جو بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے وہاں پر جن کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، تو یہ لوگ ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیا کہیں گے اس کو؟ یہ جو بی ایل اے کی اگر آپ تاریخ پہ جائیں یا جو انسرجنسی بلوچستان میں جب بھی ہوئی ہے تو یہ کبھی بھی جینونلی حقوق کے لیے نہیں ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا حقوق کی تاریخ سے کوئی تعلق رہا ہے۔ یہ انہوں نے ہمیشہ فارن ایجنڈے کے اوپر بندوق اٹھائی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو جو ہے دہشت گردی کی طرف جو ہے دھکیلا جا رہا ہے، اس میں کوئی سچائی ہے یا یہ ویسے کوئی من گھڑت چیز ہے؟ یہ تو ایک بہت اوپن سیکرٹ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس وقت جو بی ایس او آزاد ہے وہ ایک نرسری ہے بیسکلی، یہ ایک مائنڈ سیٹ بناتی ہے کیونکہ ان کی ایکسیس ہے تعلیمی اداروں میں۔ جس دور میں پڑھتا تھا اس وقت ایک ہاسٹل میں ایک بلاک تھا، بلاک سی، وہاں کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ بی ایل اے کے ٹارگٹ کلرز ٹارگٹ کلنگ کے بعد آ کے یہاں ٹھہرتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ناظرین، ہم جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ناراض بلوچ ہے۔ بلوچستان میں مختلف قسم کی سیاسی بحران بھی ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں پہ معاشی بحران بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان چیزوں پہ بھی گفتگو کریں گے اور بلوچستان کے موجودہ صورتحال پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اس پہ بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی ڈاکٹر عرفان صاحب موجود ہے، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، ویلکم ٹو شو، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ سر، آپ بلوچستان پہ کافی کام کر بھی چکے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے کہ ناراض بلوچ، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ناراض بلوچ ہے کون اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں ناراض بلوچوں میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہے جن کو جینونلی ریاست نے ایڈریس نہیں کیا، اور ایک وہ ہیں جو فارن ہاسٹائل پاورز کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی واضح لکیر بھی ہے جو ہمارے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاور کوریڈورز ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گو کہ آج کل کے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں سرفراز بگٹی صاحب، وہ تو ناراض بلوچ کے لفظ سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی ان کے سامنے کہیں گے کہ ناراض بلوچ تو وہ آپ کو برا بلا کہیں گے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک تو بلوچستان کی وہ یوتھ ہے جو پروگریسو بھی ہے، جو پازیٹیو بھی ہے، جو پاکستانی بھی ہیں، پاکستان کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے چند جینوئن گریوینسز ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، لوکل گورنمنٹ اس میں اپنا رول نہیں دے رہی۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو فارن ہاسٹائل پاورز کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، جس میں ہربیار مری ہے، جس میں برہمداغ بگٹی ہے، جس میں جاوید مینگل ہے، جس میں مہران مری ہے، جس میں یہ جو جتنا اللہ نظر ہے، بشیر زیب ہے، یہ وہ سارا لاٹ ہے جو بیسیکلی ہاسٹائل پاورز کے لیے کام کر رہی ہے، جو بلوچستان میں نہ صرف سیٹلرز کا بلکہ بلوچوں کا بھی قتل عام کر رہے ہیں، پشتونوں کا بھی قتل عام کر رہے ہیں، ہزاروں کا بھی قتل عام کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں ایک ایک آدمی کے مارنے پہ ان کی جو باہر بیٹھی قوتیں وہ انہیں اکوموڈیٹ کرتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو یوتھ ہے بلوچستان کی، جس کو جو اگر آج کسی وجہ سے ڈس اپوائنٹ ہے، اس کو بھی ہمیں پیرلل میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس کرنا ہوگا۔ تو ناراض بلوچ ضرور ایک ٹرمنالوجی ہے اور اس کے اندر دو کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے جو جینونلی جن کے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اور دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو جن کے لیے آپ جنہوں نے اپنے تھاٹس بنائی ہوئی ہے اور وہ اس کے اپنا ایجنڈا ہے، اور وہ آج کا نہیں ہے۔ آپ ارلی 70s میں چلے جائیں، خیر بخش مری کا دیکھ لیں کہ جب وہ 71 والی جو بلوچستان میں ایک انسرجنسی تھی، جب نیب کی وہاں گورنمنٹ تھی اور نواب اکبر بگٹی نے جس کے خلاف آپریشن کیا تھا بیسکلی، اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، خیر بخش مری کا افغانستان جانا، پھر افغانستان سے واپس آنا،
پھر آپ 2003-4 کے دور کی دیکھیں جب بی ایل اے کو انیشلی بننا، بالاچ مری اور برامداغ بگٹی کا جو آپس کا ایک اتحاد تھا، تو وہ ایک طبقہ الگ ہے. اس کا ایجنڈا اس وقت بھی ڈیسٹیبلائزیشن تھا، آج بھی ڈیسٹیبلائزیشن ہے، آگے بھی ڈیسٹیبلائزیشن رہے گی. اس کو آئسولیٹ کرنا ہوگا. اور جو ایک عام بلوچستان کا نوجوان ہے جو آپ سے میرٹ پہ نوکری مانگ رہا ہے، وہ بلوچستان کا نوجوان جو اس بات پہ ناراض ہے کہ اس کے صوبے میں نوکریاں بک کیوں رہی ہیں، وہ نوجوان جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہے، وہ نوجوان جو دل سے پاکستانی ہے اور وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے صحت کی سہولتیں دیں، مجھے اسکالرشپس دیں، اس کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا بڑا امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے، میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ بلوچستان کا المیہ یہ ہے کہ چند لوگ ہیں جو اپنی کھوکھلے نعروں سے، کھوکھلی تقریروں سے، کھوکھلی پاکستانیت سے، سوری ٹو سے، وہ یہاں فیڈریشن کو ایک غلط اپنا امپریشن دیتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان میں صرف وہی محب وطن ہیں، باقی سب غدار ہے. ایسا نہیں ہے. بلوچستان میں آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جائیں بلوچستان میں، آپ پورا بلوچستان گھومیں. میں نے مختلف ٹی وی چینلز کے لیے بلوچستان بھر میں گھوم کے پروگرام کیے ہیں. ہر ضلع میں آپ کو ایسے درجنوں نوجوان ملاؤں گا جو پاکستانی ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو اگر ایشوز ہیں تو وہ وہاں کے چند جو وار لارڈز ہیں ان کے ساتھ ہیں. تو اس لیے اس کو بڑا ہمیں کمپلیکیٹڈ، مطلب اس کے دو کیٹیگریز. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، آپ نے ان میں سے کچھ نام ایسے بھی لیے جو یہاں پر اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے آتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ایشوز جینون ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے جینون ایشو ہے، بہت سارے لوگ اس میں ہے. تو اس پہ کیا کمنٹ کرنا ہے؟ کیونکہ آپ نے ان ناموں کو بھی ان میں شامل کیا کہ وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، جو اسلام آباد پریس کلب کے باہر ایک 1.5 سال پہلے ایک پروٹیسٹ ہوا، مارنگ بلوچ جس اس میں تھی. لیڈ کر رہی تھی سمی الدین بلوچ تھی، سبکت اللہ شاہ تھے اور مختلف لوگ تھے. لیکن اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا تو مارنگ کون ہے بیسکلی؟ مارنگ بلوچ جو ہیں وہ ایک بی ایل اے کے ایک ٹیررسٹ ایک کمانڈر تھے، غفار لانگو، ان کی بیسکلی بیٹی ہیں. اور مارنگ کے جو والد ہیں غفار، یہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کی اور جو یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں صرف بی ایل اے نہیں ہے، وہاں بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، یو بی اے ہے، اسی طریقے سے لشکر بلوچستان ہے. پھر ان سب کا ایک اتحاد ہے جس کو اب یہ براس کے نام سے آپریٹ کر رہے ہیں. پھر کچھ علاقوں میں ٹی ٹی پی ہے، وہ ایک ٹیررسٹ سیٹ اپ بہت سارے ہیں. اب ان کی ایک انٹرنل رفٹ ہوئی اس وقت میں جب یہ مارنگ کے والد مارے گئے. تو مارنگ کے والد کا قتل پہ یا ان کے مرنے پہ مجھے بھی دکھ ہے، آپ کو بھی ہوگا، پورے پاکستان کو ہوگا. لیکن انہیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ان کو مارنے والا کون ہے. ان کو مارنے والا وہی ہے جن کے بیانیے کو آج مارنگ خود پروموٹ کر رہی ہیں. جب یہ پریس کلب آئیں تو انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسن کا معاملہ ہے. میں آپ کو اور مارنگ کو آپ کے پلیٹ فارم سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کئی ایسے آن ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں کہ مارنگ جن لوگوں کو مسنگ کہہ رہی ہے وہ ایران میں یا وہ افغانستان میں یا وہ پڑوسی ممالک میں، اگر آپ اپنا نام ملکوں کے نہ چلانا چاہیں تو یہ آپ کے لیے فکرہ ہے کہ جو پڑوسی ممالک کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں ان کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مسنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ اسلام آباد میں بیٹھی تھیں انہی دنوں ایک سٹرائک ہوئی پاکستان کی بارڈر کے ساتھ جو ایران کا صوبہ لگتا ہے وہاں پہ ایک سٹرائک ہوئی. اس سٹرائک میں کچھ لوگ مارے گئے اور یہاں جو ظاہر اسٹیٹ کا جو موقف تھا اور جو ایویڈنس تھے وہ یہ تھے کہ وہ ایک ٹیررسٹ کیمپ تھا اور وہاں بی ایل ایف کا کیمپ تھا. بی ایل ایف بیسکلی ڈاکٹر اعلیٰ نظر اس کو چلاتا ہے اور وہ اس کا جو زیادہ وجود ہے وہ پاک ایران بارڈر ایریاز کے اندر بھی ہے اور اس طرح پھر پاک افغان بارڈر ایریاز پہ بھی ہے. تو وہ جو لوگ وہاں مارے گئے، مارنگ نے انہی کی تصویریں اٹھائی اور اسی دن یہاں پریس کانفرنس کی آپ کے سامنے پریس کلب کے باہر. ایسا ہی. تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ لاپتہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ کون سے لوگ لاپتہ ہیں جنہوں نے بلوچستان میں کیونکہ وہاں رہا ہوں، ایجوکیشن میری وہاں کی ہے، انہوں نے مزدور مارے، انہوں نے ٹیچرز کی ٹارگٹ کلنگ کی، انہوں نے اغوا برائے تاوان کیا، انہوں نے سوسائڈ بمبنگ کے اندر اس کے سہولت کاری کے اندر کردار ادا کیا. تو اب یہ دنیا کو کوئی قانون یا کوئی ملک اجازت نہیں دے گا کہ میں جاؤں کہیں اور میں قتل کروں اور اس کے بعد اگر مجھے قانون گرفت میں لیتا ہے تو میرے لوائقین باہر آ جائیں کہ جی اس کو مسنگ کیوں کیا. تو مہرنگ ہو یا سمی الدین بلوچ ہو یا بیبو بلوچ ہو یا جتنا بھی پورا نیٹ ورک ہے، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن کے اگر آپ تانے بانے دیکھیں تو یہ ہر دو صورت میں یہ بی ایل اے، بی ایل ایف، یو بی اے ان کے ساتھ ملتے ہیں. دوسری بڑی اہم بات میں آپ سے اگر آپ کی اجازت ہو
پھر آپ اپنا سوال کریں کہ اس وقت جو مارنگ کو ہدایت مل رہی ہیں وہ ہربیار مری کی طرف سے مل رہی ہیں. ہربیار مری کون ہے؟ بی ایل اے کے بانی ہیں اور نواب خیر بخش مری کے بیٹے ہیں. وہ اس وقت باہر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, مطلب میں اگر فار ایگزامپل کوئی بات کرتا ہوں, ثبوت تو میرے پاس ہونا چاہیے. جس طرح آپ مارنگ پہ یہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, تو اس کی کوئی ثبوت پیچھے ہے یا ایسی مطلب سنی سنائی باتیں ہیں؟ دیکھیے اس کا ایک ایویڈنس نہیں ہے. اس کے تو ایویڈنس پہ اگر آپ اور میں بیٹھیں تو شاید ہمیں 50 ایپیسوڈ کرنی پڑیں, وہ بھی کم پڑیں گی. اس کا ہم لاجک سے بات کرتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مارنگ کہتی ہیں کہ میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں اور میں انسانی حقوق کی بات کر رہی ہوں, اور ابھی ریسنٹلی ایک نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیشن ہوئی ہے ان کی پیس پروسیس کے لیے. وہ مارنگ آج کیا بینگ اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آج وہ ایک پوڈ کاسٹ کریں آپ کے ساتھ یا کسی بھی چینل پہ آئیں اور کہیں کہ یہ جو نہاتے 400 کے قریب لوگ جعفر ایکسپریس پہ بی ایل اے نے یرغمال بنائے ہوئے ہیں, کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا آج سے 2 دن پہلے تربت میں جو مفتی شامیر کو قتل کیا گیا, مفتی شامیر کیا بلوچ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے زہری کے علاقے میں آج سے 4 دن پہلے جو ایک زہری کی سردار کو, ایک نوٹیبل کو شہید کیا گیا, کیا وہ بلوچ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے آپ کوئٹہ کے اندر ہونے والی پچھلے 2 ہفتے کی ٹارگٹ کلنگز یا بلوچستان کے گرد و نواح میں ٹارگٹ کلنگز کا جائزہ لیں تو کیا ان کے اندر بلوچ نہیں مارے جا رہے؟ ہر جگہ بلوچ کا خون بہایا جا رہا ہے, لیکن مارنگ وہاں نہیں بولتی. مارنگ سلیکٹڈ لوگوں کے لیے بولتی ہے. مارنگ ان لوگوں کے لیے بولتی ہے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بی ایل ایف, بی آر اے, یو بی اے یا کسی بھی کالعدم تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ ایویڈنس میں آپ کے پروگرام میں کہوں گا, اور میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پروگرام کو اگر کہیں بھی ان تک پہنچے تو وہ اس کی بیس پہ انویسٹیگیشن کریں. مارنگ کی جو اس وقت ٹیم ہے ساری بی وائی سی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی, اس کا جو کلات ڈویژن ہے, کلات ڈویژن میں جو ان کا ہیڈ ہے اس وقت وہ فیصل ایک ان کا کمانڈر ہے بی ایل اے کا, اس کا سگا بھائی ہے. تو اب اور وہ جلسے کرا رہا ہے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کرا رہا ہے. دوسرا بھائی پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا اور ایک بھائی یہاں جلسے کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں. تو میرا مارنگ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ بلوچ قوم کے لیے بات کرنا چاہتی ہیں اور اگر آپ بلوچوں کے حقوق کے لیے بات کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ اکراس دی بورڈ کریں, اس کو سلیکٹیو نہ کریں. کیا 2018 میں شہید سراج رئیسانی جو 250 لوگوں کے ساتھ شہید ہوئے, کیا وہ بلوچ نہیں تھے؟ کیا وہ براوی نہیں تھے؟ کیا ان کے ساتھ مرنے والوں میں پرکانی, بنگلزئی, کرد, ان قبائل کے لوگ نہیں تھے؟ تو وہاں آپ کی زبان کیوں بند ہو جاتی ہے؟ اس لیے بند ہو جاتی ہے کیونکہ ان بلوچوں کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے راہ کا ہاتھ ہے. راہ ان تمام لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. مفتی شامیر کے ٹارگٹ کے بعد تربت میں 2 دن پہلے واقع ہوا. آپ انڈین میڈیا کے چینلز اٹھا کے دیکھیں, وہ جشن منا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسے آدمی کو ٹارگٹ کیا جس نے کلبھوشن یادو کو پکڑنے میں مدد کی تھی, حالانکہ یہ بھی ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے. تو بے شمار اس کی ایویڈنسز ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ جب اسلام آباد آتے ہیں, یہاں پر پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, وہ ایک سمپل سا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہم آئے ہیں اسلام آباد سے ہی انصاف مانگنے, اگر ہم جھوٹے ہیں تو مقدمات چلائے جائے ہم پہ عدالتوں میں, ٹھیک ہے, اور ہمیں انصاف دیا جائے. تو پھر یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ان پہ مقدمات ہی چلائیں اور عدالتوں کے تھرو ہی ان کو انصاف, یا اگر ان کو ملے, یا اگر ان میں سے کچھ غلط ہے تو وہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی والا معاملہ ہو جائے. یہ آپ کی بڑی درست بات ہے. جو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے اپیزمنٹ کی, اس نے ہمیشہ ہمیں نقصان دیا ہے, کیونکہ اس اپیزمنٹ کی پالیسی میں یا ڈیفینسو پالیسی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا بیانیہ جو سچ کا بیانیہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں پروموٹ ہو پا رہا. اور اب آپ دیکھیں کہ جب مارنگ یہاں آئیں اسلام آباد میں تو آپ کو یاد ہے ایک کیمپ اور لگا تھا ساتھ شودا فورم کی طرف سے. شودا فورم میں کون لوگ تھے؟ وہ تمام بلوچ تھے جن کے پیاروں کو بی ایل اے نے مارا ہوا تھا. ان میں صحافی کے ورثاء بھی تھے, ان میں بزنس مین کے ورثاء بھی تھے, ان میں عام شہری بھی تھے. ایک معصوم بچہ اس کیمپ میں تھا جس کی میرا خیال ہے اگر بہت بھی ایج ہوئی ہوگی 8 یا 9 سال تھی. اس کے باپ کو بی ایل اے نے سبی میں اس لیے قتل کر دیا کہ اسے کہا کہ یہ ریاست کا مخبر ہے. اسی طریقے سے شاہد زہری کے والد اس دھرنے میں تھے, خزدار کے شاہد زہری صحافی تھے جن کو بی ایل اے نے ٹارگٹ کر دیا کہ وہ اس لیے کہ یہ اسٹیٹ کی بات کرتا. اور اسی طرح وہاں درجنوں لوگ, تربت سے خالد تھے جن کے خاندان کے 32 لوگوں کو بی ایل اے نے شہید کر دیا. اسی طریقے سے خزدار سے زاہد محمد حسنی تھے جس کے بڑے بھائی سمیت ان کے خاندان کے بھی درجنوں لوگوں کو بی ایل اے اور بی ایل ایف شہید کر چکی ہے. اسی طرح اس پروٹیسٹ میں درجنوں صوبے بھر سے لوگ تھے. فرید رئیسانی تھے جس کے سگے بھائی کو دہشت گردوں نے شہید کیا. جمال رئیسانی تھے جن کے والد کو اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کو بی ایل اے نے شہید کیا. تو مارنگ کا جو مطالبہ ہے انصاف کا یا بلوچ جینوسائیڈ روکنے کا, وہ ان کے لیے تو نہیں ہے لیکن وہ باقی لوگوں پہ بات کرتی ہے. تو لیکن اسٹیٹ کی کمزوری ہے
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سرفراز بگٹی صاحب بلوچستان میں ہیں. وہ بہت زیادہ دعوے کرتے رہتے تھے کہ مجھے کبھی موقع ملے تو میں ان ٹیررسٹ کے خلاف کوئی پریکٹیکل کام کروں گا. لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کل صوبائی اسمبلی میں، بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں ثناء اللہ زہری کے بھائی ہیں، میں ان کا ایگزیکٹ نام نواب ظفر زہری آئی تھنک، زہری ٹرائب کے ایک نوٹیبل ایم پی ہیں وہاں. انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ سڑکوں پہ ڈاکٹر اللہ نذر اور بشیر زیب کی ریٹ ہے، سرفراز بگٹی کی ریٹ نہیں ہے. اور یہ انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں ہمیں حالات اس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آل ویل والی باتوں سے تھوڑا سا نکلنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بلوچستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ کہاں سوئی ہوئی ہے. آپ کا پلیٹ فارم آج شاید وقت بھی کم ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن میں کبھی آپ کو دوبارہ بتاؤں گا کہ لندن میں جائیدادیں تو بن سکتی ہیں، دبئی میں اس پراپرٹیز طرح بن کی سکتی ہیں، چیزیں جو ہے ڈاکٹر صاحب اکثر بہت سارے لوگ باتیں کرتی لیکن بھی ہیں. ہاں انفارچونیٹلی وہ بلوچستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بڑا المیہ ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، اس میں مسائل بھی ہوتے ہیں، مسائل کا حل بھی ڈھونڈا جاتا ہے، مکالمہ بھی ہوتا ہے، بحث بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو اسٹیٹ ہے ان کا موقف یہی ہے کہ مکالمے کے بجائے آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، آپ کسی کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان لوگوں پر جو بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے وہاں پر جن کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، تو یہ لوگ ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، یہ جو بی ایل اے کی اگر آپ تاریخ پہ جائیں یا جو انسرجنسی بلوچستان میں جب بھی ہوئی ہے تو یہ کبھی بھی جینونلی حقوق کے لیے نہیں ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا حقوق کی تاریخ سے کوئی تعلق رہا ہے. یہ انہوں نے ہمیشہ فارن ایجنڈے کے اوپر بندوق اٹھائی ہے. آپ اگر 71 کا دور دیکھیں، اس وقت بھی رشیا کی جو انوالومنٹ تھی بلوچستان کے اندر، ان کا ٹریننگ کیمپ لگے ہوئے تھے، پراپر ان کو ٹیک کیئر کیا جا رہا تھا. خیر بخش مری کو، میر ہزار خان کو، اس طرح کے درجنوں بلوچ جو جنگجو تھے اس وقت بھی، ان کو افغانستان میں نہ صرف ٹریننگ دی گئی بلکہ ان کو بڑے بھاری وظیفے دیے جاتے تھے، رقوم دی جاتی تھیں. اور ایجنڈا صرف اس وقت بھی رشیا کا یہ تھا کہ وہ گرم پانیوں تک رسائی چاہتا تھا، جو آج کا ہمارا گوادر ہے اس تک. اسی طریقے سے اگر آپ بعد کی 2006 کی بھی دیکھیں، جب نواب بگٹی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ جو ایک نئی ویو دوبارہ جنم لی اور جو آج تک چل رہی ہے، اس کے اندر بھی جتنے لوگ اس کی لیڈرشپ کے اندر بیٹھے، ان میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جس نے تاریخ میں کبھی بلوچ حقوق کے لیے کچھ بھی کیا ہو. آپ مجھے بتائیں، جاوید مینگل جو اس وقت لشکر بلوچستان کے سربراہ ہیں، یہ سردار اختر مینگل کے بھائی اور یہ عطا اللہ مینگل کے بیٹے ہیں. عطا اللہ مینگل خود بلوچستان میں وزیر اعلیٰ رہ چکے ہوئے ہیں. جب نیب کی گورنمنٹ تھی وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے. اختر مینگل آج تک نیشنل اسمبلی میں یہ اپنے علاقے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی اگر آپ وڈ چلے جائیں، خزدار چلے جائیں، تو وہ علاقہ پتھر کے دور کی عکاسی پیش کرتا ہے. تو یہ اگر جب حقوق کی بات کریں گے، جاوید مینگل حقوق کی بات کرے گا تو اس کو تو کوئی نہیں مانے گا. اسی طریقے سے آپ خیر بخش مری کے اگر بیٹوں کو دیکھیں، ہربیار مری اس وقت باہر بیٹھے اور وہ بی ایل اے چلا رہے ہیں، تو ان کے بھی اپنے ذاتی عزائم ہیں. ماضی کے اندر یہی خیر بخش مری اور یہی ہربیار مری وزیر داخلہ بلوچستان رہ چکے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا اس صوبے کے لیے؟ اگر انہیں حقوق کی پرواہ ہوتی تو کیا وہ اس میں اپنا کردار ادا نہ کرتے؟ تیسرا نام میں آپ کو لوں گا برہم داغ بگٹی کا، سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نواب اکبر بگٹی کے پوتے ہیں. نواب اکبر بگٹی خود بلوچستان کے گورنر رہ چکے ہوئے ہیں، اسٹیٹ کی مضبوط ترین شخصیت میں سے ایک نواب اکبر بگٹی تھے. تو انہوں نے اپنے صوبے کے لیے کیا کیا؟ حالات یہ تھے کہ ڈیرہ بگٹی میں نواب بگٹی نے اسکول کھولنے تک پابندی لگائی ہوئی تھی، اور بلوچ قوم کو صحیح معنوں میں اگر سلیوری کے زنجیروں میں جکڑا تھا تو وہ نواب بگٹی کے علاقے کے اندر آپ جائیں آپ کو ملے گا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بندوق بردار ٹولہ ہے یہ کرائے کے قاتل ہیں. ان کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ انہوں نے بلوچ قوم کو حقوق لے کے دینے. ان کا اپنا ایجنڈا ہے، یہ افغانستان میں کی سرزمین سے ٹارگٹ کرتے ہیں، پاکستان میں انہیں راہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہ ایک طرح سے وہ مکتی بانی ہے جو 71 میں انڈیا نے بنگلہ دیش کے لیے بنائی. یہ سیم پیٹرن کے اوپر یہ ایک چیز ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ سی پیک کو ناکام کریں. اب سی پیک بلوچ ایک عام بلوچ کی امید ہے، لیکن یہ جو گروہ ہے سارے کا سارے یہ اسے ناکام کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے سلیکٹیو ٹارگٹس ہیں. یہ اب اس وقت جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ بڑا سرپرائزنگلی اب یہ بلوچ، پشتون، ہزارہ، پنجابی اب یہ سب کو کے قتل عام میں ملوث ہیں. اب انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ مرنے والا بلوچ ہے یا کون ہے. اور آپ اس بات پہ میں نے ایک سٹینڈرڈ ملیٹنٹ کا انٹرویو بھی کیا
سرفراز بنگلزئی کا، جو کہ یو بی اے چھوڑ کے اس کے وہ ٹاپ کمانڈر تھے، انہوں نے نیشنل مین اسٹریم میں آئے. تو تقریباً 6-8 ماہ پہلے میں نے ان کا کوئٹہ میں انٹرویو کیا. انہوں نے یہ بتایا، یہ بڑی ایک الارمنگ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو بلوچ کالعدم تنظیم ہے، یہ یہاں سے فیملیز کو بھی، بعض کمانڈروں کو کہتی ہیں کہ اپنے بچوں کو افغانستان لے آئیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری یو بی اے کا ایک کمانڈر تھا جس کو یہ افغانستان لے کے گئے، تو اس کی ایک 20 یا 22 سالہ بچی تھی. تو یہ سرفراز بنگلزئی کا اپنا واقعہ میرے ساتھ کوٹ ہوا ہوا ہے. آپ کبھی بھی اس کی تصدیق کرنا چاہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ان کے ساتھ لنک کراؤں. انہوں نے کہا کہ اس بچی کا اتنا جنسی استحصال انہوں نے کیا، یہ بی ایل ایف، بی ایل اے، جو بھی وہاں آرگنائزیشنز تھیں. اور یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ یہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں افغانستان، ان کو وہاں مجبور کرتے ہیں. جب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچ جاتا تو ان کے سر یہ افغانستان کے ساتھ آپ جو بات کر رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ بلوچستان کا اور ان تنظیموں کا کیا تعلق ہے ایسے؟ یہ تعلق بھی آج کا نہیں ہے. اس کے لیے بھی ہمیں پھر پرانے دور میں جانا پڑے گا، داؤد خان کے دور سے، جب وہاں حکومت تھی. اور آپ کو پتہ ہے جب رشیا کی بیسیکلی افغانستان میں اسٹرانگ ہولڈ تھا، اور جب وہ انٹروین کر رہا تھا، ایک جنگ جو آپ کے سامنے تھی، جو چل رہی تھی، جس کے خلاف یہ سارے پھر موجودہ طالبان اس وقت ابھر کے سامنے آئے. تو اس وقت رشیا کا وہاں ایک ہولڈ تھا، اور رشیا یہ چاہتا تھا کہ افغانستان پہ تو اس نے بائی ملٹری رجیم اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا تھا کہ بلوچستان میں ایک ایسی میں موومنٹ کھڑی رکھوں کہ جب رشین ٹروپ بلوچستان میں داخل ہوں تو لوکلی کوئی ریزسٹنس نہ ہو اور ان کو ایکسیپٹنس ہو اور انہیں ویلکم کیا جائے. اور اس وقت کا ایک اور تاریخی ایک آپریشن کا بھی میں آپ کو ذکر کروں گا. میر ہزار خان مری ایک کولو کے رہنے والے تھے اور ایک بڑے ملیٹنٹ کمانڈر تھے. بعد میں انہوں نے سرنڈر کیا اور پھر وہ مین اسٹریم میں داخل ہوئے. تو انہوں نے یہ واقعہ ایک اپنے ان کے بیبرگ بلوچ ان کے بھتیجے ہیں ان کو بتایا، اور ایک کتاب میں بھی وہ چھپا ہے. اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئٹہ ایئرپورٹ پہ اٹیک کا ایک پلان تھا، جس کے پیچھے رشین جو انٹیلیجنس تھی وہ تھی، پوری بیکنگ تھی، فنڈز تھے، اور خیر بخش مری افغانستان میں تھے. اور انہوں نے ان کو میر ہزار کو کہا کہ آپ یہ آپریشن آپ نے سر انجام دینا ہے. تو میر ہزار خان نے کہا کہ جب ہم نے اس کے لیے فیزیبلٹی دیکھی تو ہمیں لگا کہ ہم نہیں کر پائیں گے، اور اگر ہم کریں گے بھی تو ہمیں نیوٹرلائز کر دیا جائے گا. تو انہوں نے پھر وہ پروپوزل ان کو کہا کہ آپ اس کو واپس کریں. تو بیسکلی افغانستان کی جو سرزمین تھی ماضی میں، ان کا ایجنڈا یہ تھا رشیا کا کہ میں افغانستان سے بلوچ ملیٹنٹس کو سپورٹ کروں گا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب ہم خود بلوچستان میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو یہ جتنے قبائلی سردار ہیں، جیسے خیر بخش مری ہیں یا عطا اللہ مینگل ہیں یا اور جو برامداغ وغیرہ، برامداغ تو خیر اس وقت نہیں تھے جب رشیا کا دور تھا، ان کی ایج بہت کم تھی. اس وقت نواب بگٹی تھے، اور نواب بگٹی اس وقت ان کی گیم کا حصہ نہیں تھے، نواب بگٹی ان کے خلاف تھے، اس وقت وہ فیڈریشن کے ساتھ تھے. تو اس وقت بھی ان کا یہ ایجنڈا تھا. اور آج بھی اگر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی سب سے زیادہ جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے وہ افغانستان کی ہو رہی ہے. اس کی ابھی بھی، حالانکہ پاکستان نے افغانستان کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اس وقت جو افغانستان میں طالبان رجیم ہے ٹی ٹی اے کی، آپ حیران ہوں گے کہ ٹی ٹی پی کے جو نور ولی مسعود ہیں انہیں ماہانہ تقریباً $50,000 US یہ افغان حکومت دے رہی ہے. اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کی ٹریننگ کیمپس وہاں موجود ہیں. اور ابھی آپ کے لیے ایک اور نیا انکشاف میں کروں کہ یہ جو 4-5 دن سے ترکھم بارڈر کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کچھ تقریباً 2 ہفتے تقریباً ہوئے وہاں پہ. ہاں، اس میں 17 وہ لوگ مارے گئے جو افغانی طالبان تھے. ٹی ٹی پی تو ڈفرینٹ چیز ہے نا، اور ٹی ٹی اے الگ چیز ہے، لیکن 17 ٹی ٹی اے کے لوگ اس کاروائی میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حملہ کر رہے تھے. اور جب ان کی ڈیڈ باڈیز واپس افغانستان گئی تو ایک افغان صحافی لکھتے ہیں، میں آپ کو انہی کا ٹویٹ آپ کو بھیجوں گا، وہ لکھتے ہیں کہ جو افغانستان کے طالبان ہیں انہیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو اب ایک ایسی جنگ میں کیوں جھونک رہے ہیں جو ہماری جنگ نہیں ہے. ٹی ٹی پی دہشت گرد گروہ ہے جو افغانستان جو اس وقت یہاں دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستانی فورسز اس کا قلعہ کما کر رہی ہیں، لیکن اس میں المیہ یہ ہے کہ اس میں افغان نیشنلز بھی بھیجے گئے پراپرلی. تو یہ ایک وہ تو ظاہری بات ہے، افغان طالبان ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو. اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ جو پہلے کنسیپٹ ہوا کرتا تھا کہ بیڈ اینڈ گڈ اور یہ وہ طالبان ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی طالبان ہے. ہاں، اور ایک اور آپ کے سوال کا جواب ہے، برامداغ بگٹی جب پاکستان سے بھاگے تو یہ افغانستان میں NDS کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے. جب پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے انہیں ٹریس کر لیا کہ یہ برامداغ بگٹی NDS کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہے، تو انہوں نے اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، آئی تھنک کرزئی کا دور تھا، ان کو انہوں نے اس وقت اپروچ کیا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بتایا گیا کہ جی ہم نے اسپاٹ کیا ہے برامداغ بگٹی آپ کے پاس ہے،
آپ اسے ہمارے حوالے کریں. تو انہوں نے اس میں ٹائم لیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ دیکھتے ہیں, ہم کراس چیک کرتے ہیں کیا واقعی ہے نہیں ہے, اور مین وائل انہوں نے اگلے دن پھر پاکستانی اداروں کو بتایا کہ جی واقعی وہ کہیں غلطی سے آ گیا تھا, لیکن ہم نے اسے کہا کرزئی کہ صاحب تم کے یہاں بڑے سے اچھے نکل ویسے جاؤ. تعلقات تھے پاکستان تو کے انہوں نے ساتھ. کہا کہ ہم نے اسے کہا کہ نکل جاؤ, اور لیکن اس کو بیسیکلی اسکاٹ کر کے بچا کے افغان گورنمنٹ نے اسے افغانستان کی حدود سے باہر نکالا, اور پھر بعد میں وہ جنیوا یہ پہنچا. افغانستان پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات چیت کریں گے, لیکن مجھے بتائیے گا کہ BSO آزاد اور ان کی کچھ دیگر تنظیمیں, ان کے حوالے سے ایک موقف ہمیں سامنے آتا ہے اور ہمیں وہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہ اپنی BLA کے لوگ جو ہے وہ ان کی بھرتیاں کرواتی یونیورسٹیز میں, اور وہاں پر اسٹوڈنٹس کو جو ہے دہشت گردی کی طرف جو ہے دھکیلا جا رہا ہے. اس میں کوئی سچائی ہے یا یہ ویسے کوئی من گڑت چیز ہے؟ نہیں, یہ تو ایک بہت اوپن سیکرٹ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس وقت جو BSO آزاد ہے وہ ایک نرسری ہے بیسیکلی. بشیر زیب کون ہے؟ یہ خود BSO کا چیئرمین رہ چکا ہوا ہے, جو ابھی اس وقت ایک BLA کا کالعدم تنظیم چلا رہا ہے. تو BLA ایک نرسری ہے جو دہشت گرد بناتی ہے, بیسیکلی دہشت گردوں کا BSO آزاد یہ ایک مائنڈ سیٹ بناتی ہے, کیونکہ ان کی ایکسیس ہے تعلیمی اداروں میں. یہ ہر کالج کے اندر ان کے یونٹس ہیں, یونیورسٹیز کے اندر ان کے یونٹس ہیں. میں خود بلوچستان یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں, اور ہم جس دور میں آپ پڑھ پڑھے رہے بھی تھے ہوئے تو اس لیے میں نے یہ پوچھا بھی بلوچستان ہے کہ ہاں. یونیورسٹی میں, جس دور میں میں پڑھتا تھا اس وقت ایک ہاسٹل میں ایک بلاک تھا, بلاک C. وہاں کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ BLA کے ٹارگٹ کلرز ٹارگٹ کلنگ کے بعد آ کے یہاں ٹھہرتے ہیں. پھر اچھا یہ ہوا کہ اس وقت کچھ فیصلے اسٹیٹ نے کیے, FC بلوچستان کو یونیورسٹی میں تعینات کیا گیا, کچھ ایک علاقہ ان کو دیا گیا. تو اس کے بعد جا کے تھوڑا بہت آپ کہہ لیں کہ وہ جو سپیس تھی ٹیررسٹ کی یونیورسٹی کے اندر وہ کم ہوئی, لیکن آج ختم ہوئی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ایون انہوں نے ان کے نیٹ ورک کے اندر ماضی میں کئی پروفیسرز بھی رہے ہیں, میں آپ کو ایک دو نام بھی بھیجوں گا, جو پروفیسرز جن کے کمروں سے ہینڈ گرنیڈ تک برآمد ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا نیکسس ہے جس کی تعلیمی اداروں کے اندر پریسنس ہے, جس کی ٹریڈرز کے اندر پریسنس ہے, جس کا کچھ سو کالڈ میڈیا ہاؤسز کے اندر پریسنس ہے. تو یہ ایک جوائنٹ سر یہ جو آپریشن آپ ہے ان جتنی کا. باتیں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, راہ ان کو فنڈ کر رہا ہے, افغانستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہے, مقصد کیا ہے افغانستان کے ان لوگوں کا؟ دیکھیں ان سب کا مقصد جو کلبھوشن یادو بھی بتا چکا ہے, اور بڑا واضح مقصد ہے, دو تین چیزیں. دیکھیں پاکستان اس وقت پروگریس کر رہا ہے. CPEC ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو صرف باتوں کی حد تک نہیں کہ کوئی گیم چینجر ہے. میں آپ کو اس کی درجنوں پروجیکٹ بتا دوں گا. آج گوادر ایئرپورٹ آپ کا بن چکا ہے, آپریشنل ہے. آپ کا روڈ کنیکٹیویٹی گوادر تک امپروو ہو چکی ہوئی ہے. اربوں روپے کی لاگت سے گوادر پورٹ بن چکا ہے. بلوچستان کے کم سے کم 1100 جو نوجوان ہیں, اور اوور آل پورے پاکستان سے ہزاروں میں نوجوان ہیں جو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف چلے گئے. یہ جو آپ کا سندک ہے, چاگی ہے, یہاں بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اب اس چیز کو پاکستان کے دشمن ہضم نہیں کر پا رہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ CPEC آپریشنل ہو, اس سے پہلے کہ پاکستان کا جو صوبہ بلوچستان ہے وہ اپلفٹ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں انریسٹ کریٹ کی جائے. وہ ہماری فالٹ لائنس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کی جو نیگلیجنس ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. انہیں نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ جہاں جہاں توجہ نہیں دے رہی ان فالٹ لائنس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. صرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی گڈ گورننس, اگر گورننس کے اوپر گورنمنٹ فوکس کرے, یہ جو کھوکھلے نعرے ہیں اس سے باہر نکلیں. یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ایگزسٹ نہیں کر سکتی, ان کے اندر بھی بہت ساری دراڑیں ہیں. وہ کبھی اس پہ بات کریں گے کہ جتنے گروپس ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کو لے کے کیا, یہ جو مارن کے والد انہی کلیشز کے حصے میں نتیجے میں مارے گئے. اور ایسے درجنوں بلوچ نوجوان ہیں جن کو یہ مسنگ پرسن کہتے ہیں, ان میں سے کئی ہیں جو افغانستان میں, اور کئی ہیں جو ان کے انٹرنل کلیشز میں مارے جا چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو جس طرح ہم یہ اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں, باقی لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ ان میں آپ کے مطابق جو ہے یہ لوگ ملوث ہے ان ساری ایکٹیویٹیز میں, تو یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ جو بلوچ خواتین کی بات کی جاتی ہے, ہم اگر ان کو دیکھیں تو ان کی بڑی عزت اور وقار معاشرے میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کو بلیک میلنگ کر کے ان کو مجبور کیا جاتا ہے خودکش حملوں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے, ان میں صداقت ہے؟ دیکھیں اس میں 100% سچائی ہے. جو بلوچ معاشرہ ہے نا وہ بہت ہی غیرت مند لوگوں کا معاشرہ ہے. بلوچ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گا, لیکن وہ کبھی اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گا. یہ تو بلوچ ہو ہی نہیں سکتے کہ جو ابھی رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا خوزدار میں جو ایک خاتون نے سوسائڈ اٹیک کیا, تو رمضان میں اس کے جسم کے اعضاء سڑک پہ بکھرے پڑے تھے. تو بلوچ کی غیرت کبھی یہ گوارہ نہیں کرے گی. بلوچ بہت غیرت مند لوگ ہیں, اور میرے بلوچستان میں اتنی دوستیاں ہیں کہ ہر ضلع میں میرے دوست ہیں.
وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی خواتین اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر آئیں. ایون یہ جب BYC کی خواتین نکلیں تو بلوچستان کے جو غیرت مند لوگ تھے انہوں نے ان کو روکا. ابھی بھی ہب میں چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خواتین آئیں تو لیکن وہ لوگ علاقے کے معززین باہر آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو اس طرح سڑکوں پہ نہیں جانے دیں گے. یہ ایک پری پلانڈ ایجنڈا ہے. چاہے شاری بلوچ ہے, ماحل ہے, یہ سارے یہ سپورٹ اتنی زیادہ کیوں مل رہی ہے پھر ان لوگوں کو؟ دیکھیں سپورٹ اس لیے مل رہی ہے, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے. جو کام حکومت کے کرنے کا ہوتا ہے کہ آپ نے یوتھ انگیجمنٹ کرنی ہے. اب اگر ایک نوجوان ہے جو کسی تعلیمی ادارے سے ڈگری لے کے وہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے اور گورنمنٹ اس کو ایڈریس نہیں کر رہی تو اس کو کوئی نہ کوئی تو اٹریکٹ کرے گا, اور اس کو یہ لوگ اٹریکٹ کر رہے ہیں. یہ بظاہر بیانیہ ان کے بیسیکلی 3 لیئرز ہیں. مارنگ کا پہلا سٹیج یہ نہیں ہوتا کہ آپ بندوق اٹھائے اور چلے جائیں. پہلے سٹیج میں وہ جاتی ہے, وہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے جی کہ یہ نوجوان ہیں, ڈگری ہولڈر ہیں, لیکن ان کے پاس جاب نہیں ہے. وہ جو دوسرے ایشوز کے اوپر آئے گی, ڈیولپمنٹ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. جب آپ اس کے ساتھ سنک ہو جاتے ہیں, نوجوان اس کے ساتھ بیٹھنے لگتا ہے, تو پھر وہ اگلے فیز پہ جاتی ہے کہ اب ہمیں اس کے خلاف مزاحمت کرنی ہے, اس کے خلاف دھرنا دینا ہے, اس کے خلاف جلسہ کرنا ہے. پھر جب جلسہ اور دھرنا ہو جاتا ہے تو تیسرا فیز ہے لوگ پہاڑوں پہ جاتے ہیں. جو اسلام آباد والا جلسہ ہوا, آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد اور جو مارنگ کا چاگی میں اور پھر جو بلوچستان مارچ ہوئی, اس کے بعد درجنوں نوجوان پہاڑوں کی طرف گئے. یہ مائنڈ میکنگ کا کام BSO BYC اس قسم کے جو گروپیں یہ کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ برل اگر یہ کہے کہ گورنمنٹ بری ذمہ ہے اور گورنمنٹ کے اوپر سوال نہیں اٹھنا چاہیے تو یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بگٹی صاحب کو نکلنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں, کسی ایک ضلع میں بگٹی صاحب دوبارہ نہیں گئے. خزدار میں اتنا بڑا واقعہ ہوا, زہری میں واقعہ ہوا, BLA سریام بینک لوٹ رہی ہے, آج یہ ٹرین انہوں نے یرغمال بنا رہی, 400-450 مسافر. لیکن بگٹی صاحب جو ہیں وہ خواب گرگوش میں ہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ نیریٹو کی کیا امپورٹنس ہے, نیریٹو بنانا کتنا ضروری ہے. اگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے اس اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ وہ کیوں نہیں سمجھ رہی. اس پہ ہم ان کی عقل پہ ماتم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.